چوتھا باب گودڑی پہننے والوں کے بیان میں۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ گودڑی پہننا صوفیوں کا نشان ہے، نیز گودڑی کا پہننا سنت بھی ہے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بلیس الصوفی تجدون حلاوت الایمان فی قلوبکم، یعنی صوف کا لباس اختیار کرو کیونکہ اس سے تم اپنے دلوں میں حلاوت ایمان پاؤ گے۔ نیز ایک صحابی نے یہ بھی فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبس الصوف و یرکب الحمار، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صوف کا لباس پہنتے تھے اور گدھے کی سواری کرتے تھے۔ نیز فرمایا حضور نے لا تدع الثوب حتی ترقی، یعنی اے عائشہ کپڑے کو ضائع مت کر حتیٰ کہ خود بوسیدہ نہ ہو جائے۔ نیز حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ اکثر اوقات پیوند لگا کر کپڑے پہنتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس سے انسان کی طبیعت میں کبر و غرور کا مادہ پیدا نہیں ہوتا، اور حضرت علی بن ابی طالب ایسا کرتا پہنا کرتے تھے جس کی آستینیں بہت چھوٹی ہوا کرتی تھیں۔ نیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقصیر جامہ کا حکم فرمایا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ أَيِّ فَقَصِّرْ، یعنی اپنے کپڑوں کو زوائد سے پاک و صاف رکھیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان 70 اصحاب کو جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے صوف کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنے زمانہ تجرید میں صوف کے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے پیوندوں والی گودڑی پہنی ہوئی تھی۔ اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حرم بن حبان رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ پشم کے کپڑے جن پر چیتھڑے لگے ہوئے تھے پہنے ہوئے تھے۔ اور حسن بصری، مالک دینار اور سفیان ثوری رحمہم اللہ سب کے سب پیوندوں والی گودڑی پہنا کرتے تھے۔ اور کتاب تاریخ مشائخ میں جو کہ محمد بن علی ترمذی کی تصنیف ہے لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں صوف پوش ہی تھے اور عموماً گوشہ نشینی اختیار کیے رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب میں ملے اور فرمایا کہ تجھے میری سنت کے زندہ کرنے کے لیے لوگوں میں رہنا چاہیے اور عزلت نشینی چھوڑ کر تبلیغ و ارشاد کا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی وقت آپ نے گوشہ نشینی کو ترک فرمایا اور کبھی گراں قیمتی لباس آپ نے نہ پہنا۔ اور حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بھی صوف پوش تھے، حالانکہ آپ کا شمار محقق صوفیوں میں ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پشم کا لباس پہن کر گئے اور اس میں پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ کیفیت بھانپ کر ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے امام و سردار حضرت ابراہیم ادہم تشریف لائے ہیں۔ اس پر آپ کے شاگردوں نے باہمی گفتگو میں کہا کہ امام کبھی ہنسی مذاق کی کوئی بات نہیں کرتے اور یہ لباس تو کچھ ایسے ہی تاثرات رکھتا ہے، پھر آپ نے امامت و سیادت کا درجہ کس طرح پا لیا؟ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ انہیں یہ رتبہ ہمیشہ ذکر و عبادت میں مشغول رہنے اور تقوی کے باعث ملا ہے، جس پر لباس وغیرہ جیسی رسمی چیزیں ہرگز اثر انداز نہیں ہوتیں۔ حالانکہ ہم لوگ محض خواہشات اور رسمی اور رواجی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، بس اصول توحید کی بجا آوری اور ذات حق میں مکمل استغراق کے باعث یہ ہمارے امام و سردار ہوئے۔
اس کیفیت کے برعکس عہد حاضر کے بعض صوفی گودڑی اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر لوگوں میں مرتبہ اور عزت و توقیر چاہتے ہیں، لیکن باطن کو ظاہر کے مطابق نہیں رکھتے اور نہ فقرائے اسلام کی سیرت کو پیش نظر رکھ کر گودڑی کے روایتی تقاضے بجا لاتے ہیں۔ اور یہ بھی درست ہے، کیونکہ لشکر میں مرد میدان بہادر صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح اہل ظاہر اور رسم پرست تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اہل باطن اور محقق تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال سب کو منسوب انہی کی طرف کیا جاتا ہے جن سے ان کی مماثلت ہو، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقومی فہو منہم، یعنی جو قول و فعل میں جس قوم سے مشابہت و مماثلت رکھتا اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار اس قوم والوں ہی میں ہوتا ہے۔ لیکن ایک گروہ کی نظر محض ان کے ظاہری معاملات پر پڑتی ہے، اور ایک گروہ ان کے باطن کی صفائی اور روحانی عروج، جلائے خاطر اور لطافت مزاج کو چشم حقیقت شناس سے ملاحظہ کرتا ہے تاکہ اسے محققین کا قرب حاصل ہو۔ ان صفات عالیہ کا حامل وہ گروہ ہے جو خرقہ پوش قلندروں کی مجلس و صحبت کو لازم پکڑتا ہے اور انسانیت و مروت کے آداب سیکھ لیتا ہے۔ یہ لوگ بڑوں کی عزت کرتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ محبت و رحمدلی سے پیش آتے ہیں، اور ذکر و فکر حق کو اپنی زندگی کا مقصود حقیقی قرار دیتے ہیں۔ فقراء اور صالحین کے ان سچے اور مخلص عاشقوں کے برعکس ایک گروہ ایسا بھی ہے جس کے افراد طبیعت کی سستی، نفس کی رعونت اور فسق و فجور میں ہمہ وقت محض منصب و ریاست کی مجلس اور صحبت اختیار بھی کرتے ہیں، تو اپنی دنیاوی اغراض کے لیے اپنے عقیدت مند پیدا کرنے کے لیے اور ظاہری رسم و رواج کی پیروی ہی سے اہل عقیدت میں اپنا شمار کرا کے عوام سے عزت و توقیر کرانے کے لیے ان لوگوں کے دلوں میں خدا کے کلام اور اس کے اسرار و معانی میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور نہ ان کی خلوت میں مجاہدہ کی روحانی برکات و لذات ہوتی ہیں۔ نیز ایسے منافقین یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت مخلصین اور صالحین جیسی کریں اور ان کے لیے ویسے ہی خوف کھائیں جیسے وہ اولیاء اللہ سے خوف کھاتے ہیں۔ ایسے بندگان رسم و رواج فقراء کی صحبت و تعلق سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی روحانی و باطنی صفات میں پناہ لے کر مصائب و آفات سے محفوظ رہیں، مگر باطن پاک نہ ہونے اور معاملات درست نہ ہونے کی وجہ سے ان کا لباس اور شرعی حیت ان کے کاذب و گمراہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے منافقین کے لیے حشر میں حسرت و ندامت کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالی فرماتا ہے، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات عطا کی گئی لیکن وہ اس پر عمل پیرا نہ ہوئے، ایک گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، اور اس قوم کے لوگوں کی مثال تو بری سے بری ہے جنہوں نے خدا کے احکام و آیات کو جھٹلایا اور ان کی پیروی سے منحرف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایک غافل اور گمراہ و ظالم قوم کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا کرتا، اور اس زمانے میں ایسے ظاہر اور منافق لوگ بہت ہیں۔ بس تجھ پر لازم ہے کہ تو مخلص اور منافق لوگوں میں فرق و امتیاز کرے اور اچھی طرح دیکھ بھال کر مخلصین کی صحبت اختیار کرے، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اصحاب طریقت اور اہل حال ہونا رسمی طریقت اور رسم و رواج کے بندوں کی دائمی صحبت سے بدرجہ بہتر و مفید ہے، اس لیے کہ تصوف لباس پر ہرگز منحصر نہیں بلکہ اس کا دار و مدار عمل پر ہے۔ جب کوئی شخص روحانیت
روحانیات کی باطنی دنیا اور آداب طریقت سے صحیح معنوں میں آشنا ہوتا ہے تو اس کی قبائے امیرانہ ابائے فقیرانہ کی طرح ہوتی ہے، لیکن جب کوئی شخص طریقت و حقیقت سے بیگانہ وفا آشنا ہوتا ہے تو اس کی گودڑی اور فقیرانہ لباس بھی ان کے روحانی افلاس کی ترجمانی کرتے ہیں، اور ایسی قلندرانہ صورت و حیت بھی نحوست کا نشان اور قیامت میں قہر خداوندی کا موجب ہوگی، جیسا کہ ایک بزرگ سے دریافت کیا گیا لما لا تلبس الموقعۃ قال من النفاق ان تلبس لباس فتیانی ولا تدخلوا فی حمل اثقال الفتوہ، آپ گودڑی کیوں نہیں پہنتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حقیقت و روحانیت کے جوان مردوں کا لباس پہن لیتا، لیکن ان کی عملی ذمہ داریوں سے روگدانی اختیار کرنا صریحاً ایک منافقانہ روش ہے، لہٰذا میں اتنا بڑا بوجھ اٹھانے سے محتاط ہوں۔ پس اگر تو نے یہ لباس اس لیے پہن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک عابد و ذاکر بندے کی حیثیت میں پہچان لے تو یہ بالکل غلط تصور اور غلط عقیدہ ہے، اس لیے کہ تو خدا ہی کا پیدا کردہ ہے اور وہ عالم الغیب ہے اور ظاہر و باطن کو جانتا ہے، اور اپنے بندے لباس وغیرہ کے بغیر بھی خوب اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہے، اور اگر تو نے یہ لباس اس لیے پہن رکھا ہے کہ مخلوقات تجھے اولیاء اللہ کے زمرے سے خیال کرے اور اس بنا پر تیری عزت و توقیر ہو تو یہ عمل صریحاً ریاکاری اور منافقت ہے، جس کے باعث انسان کے دیگر اعمال حسنہ بھی ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مخلص اور اہل حق لوگوں کی عظمت و توقیر کپڑوں کی کسی مخصوص شکل و حیت اور شناخت سے بالاتر ہے۔ الصفا من اللہ تعالی انعام و اکرام والصوف لباس الانعام، یعنی تقوی اور صفائے باطن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور درجہ عزت و توقیر ہے، اور محض پشم تو بہائم کا لباس ہے۔ بس کسی خاص فقیرانہ اور قلندرانہ لباس سے آراستہ و پیراستہ ہونا محض ہیلا سازی ہے، اور اس میں ریاکاری کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ بس لوگ لباس کی قربت حق کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اس ضمن میں جو کچھ ان پر لازم ہوتا ہے بجا لاتے ہیں، اس توقع پر کہ وہ بھی مقربان حق میں سے ہو جائیں، لیکن وہ اپنے ظاہر کو خوب آراستہ کرتے ہیں۔ اس عقیدے کے مشائخ اپنے مریدوں کو گودڑی وغیرہ کے لباس سے آراستہ کرتے ہیں اور خود بھی ویسا ہی پہنتے ہیں، تاکہ خلق اللہ ان میں اس طرح ان کے اہل اللہ ہونے کے نشان و امتیاز ہونے کا ایک نشان و امتیاز ہو جائے، اور مخلوقات خود ان کی محافظ اس طرح کہ اگر یہ لوگ اہل اللہ کا لباس پہن کر اہل اللہ کے خلاف کوئی اقدام کریں گے تو سب کے سب ان پر زبان طعن دراز کریں گے، اور ان کو ہر طرف سے ملامت ہونا شروع ہوئی کہ یہ اہل اللہ کا لباس پہن کر اہل اللہ کی جماعت کے خلاف عمل پیرا ہیں، اور اس طرح وہ گناہ کا کام کرتے ہوئے شرمائیں گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ گودڑی وغیرہ پہننی اولیاء اللہ کی زینت ہے، عوام کی تو اس میں عزت ہوتی ہے اور خواص کی اس میں ذلت ہوتی ہے۔ عزت عامہ یوں ہوتی ہے کہ جب عام لوگ اس کو پہنتے ہیں تو مخلوقات ان کو اس نظر سے دیکھتی ہے جس سے وہ خواص یعنی اہل اللہ کو دیکھتی ہے، اور ذلت خاصہ یہ ہے کہ جب خواص اس کو پہنتے ہیں تو مخلوقات ان کو اس نظر سے دیکھتی ہے جس سے وہ عوام کو دیکھتی ہے، اور ان کے لیے کوئی امتیازی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ بس ہن لباس النعم للعوام وجوشن البلاء للخواص، یعنی گودڑی پہننے میں عوام کے لیے تو نعمتیں ہیں، لیکن خواص کے لیے یہ لباس مصیبت کی ذرہ ہے، کیونکہ عوام زیادہ تر اسی کے لیے بے قرار ہوئے ہیں۔
اور چونکہ انہیں روحانی و باطنی کیفیت و سرور تک رسائی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ لباس پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے میں کوشاں رہتے ہیں، اور پھر وہ اسے دنیاوی مفادات کے حصول کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن خواص کی کیفیت ان سے بالکل برعکس ہے۔ وہ تمام تر اہمیت تزکیہ باطن کو دیتے ہیں اور ظاہر کی چنداں پرواہ نہیں کرتے۔ پس المرقع قمیص الوفاء لأہل الصفاء وسربال السرور لأہل الغرور، یعنی گودڑی صوفیہ کے لیے وفا کا پیراہن ہے اور مغروروں کے لیے محض خوشی اور فخر کا لباس ہے، اس لیے کہ صوفی اسے پہن کر تمام کائنات سے بے پرواہ اور بے نیاز ہو جاتے ہیں اور ہمہ وقت صرف ذات حق میں محو رہتے ہیں، اور اہل غرور و نخوت اسے پہن کر ذات حق سے محجوب و غافل ہو جاتے ہیں اور اپنی اصلاح سے باز رہتے ہیں۔ بہرحال میرے اندیا میں گودڑی پہننا کسی نہ کسی طرح سب کے لیے صلاحیت و غایت کا باعث ہے، اور اس سے سب کو نتیجہ کار حق و صداقت کا دستور حاصل ہوتا ہے، اور اس سے روحانی و باطنی مقاصد کی تکمیل بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک کے لیے صفائے باطن، دوسرے کے لیے مفاد ظاہری، ایک کے لیے صرف رضائے حق کا ذریعہ، دوسرے کے لیے دنیا والوں کی خوشنودی، ایک کے لیے راحت اور دوسرے کے لیے تکلیف کا موجب بنی رہتی ہے، لیکن اس کے عوامل و تاثرات آخر کار اہل ظاہر کو بھی اہل باطن اور اہل اللہ بنا سکتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ لباس پہننے والے سب لوگ ایک دوسرے کی محبت اور حسن صحبت کی بدولت ایک دوسرے سے روحانی و معنوی طور پر مستفید ہوں گے اور آرام و راحت پائیں گے۔ میں نے یہ تاثرات اس بنا پر پیش کیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب قوما فہو منہم، یعنی ہر گروہ کے دوست اور محبت کرنے والے قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی ان کا حشر انہی کے گروہ سے ہوگا، لیکن بہرکیف یہ ضروری ہے کہ تیرا باطن پاک تحقیق کا خواہاں اور رسوم سے متنفر ہو، کیونکہ جو شخص محض رسوم کو کافی سمجھتا ہے وہ تحقیق ہرگز نہیں پا سکتا اور نہ اس سے مانوس ہوتا ہے۔ انسان کے ظواہر پرستی ایک حجاب ہوتی ہے، اور حجاب فانی ہستیوں کے لیے گردش احوال کے سوا اور کچھ نہیں۔ لباس تو محض ایک رسم ہے، لیکن صفا ایک غیر فانی صفت ہے جس کی بقا قرب حق تعالی سے ہے۔ پس تکلف کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں، اصل چیز تقویٰ ہے۔ جو شخص فنا فی اللہ ہو اس سے نفس و طبیعت کی تمام آفات اڑ گئیں، اور اب اس کے نزدیک صوفی یا غیر صوفی کہلانا ایک جیسا ہے، کیونکہ وہ مخلوقات کے خیالات اور آراء کو کچھ اہمیت نہیں دیتا۔ فصل پہلی، گودڑی پہننے کی شرطیں۔ گودڑی پہننے کی شرطیں یہ ہیں کہ گودڑی آسانی، بے تکلفی اور فراغت کو مد نظر رکھتے ہوئے اختیار کی جائے، اور جب تک گودڑی انسان کے لیے استعمال کے قابل ہو اسے نہ پھینکے بلکہ اسی میں پیوند لگاتا جائے، اور مشائخ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس موضوع پر قدر اختلاف کیا ہے۔ ایک گروہ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ گودڑی کے سینے میں ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جس طرح بھی اسے سی لیا جائے ٹھیک ہے، اور اس میں کسی طرح کا تکلف اور بناوٹ ہرگز نہ ہو۔ ایک اور گروہ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ گودڑی کے سینے میں ترتیب اور درستی لازمی ہے، اور اسے عمدہ سے عمدہ طریق پر تیار کرنا فقر کے معاملات میں سے ہے، اور معاملات کی درستی اصول کی درستی پر دلالت کرتی ہے۔ اور میں جو علی بن عثمان جلابی ہوں، میں نے شیخ المشائخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے استفسار کیا کہ درویش کے لیے فقر کے بنیادی اور اہم تقاضے کیا کیا ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی گودڑی کی سلائی درست رکھے، اس کی گفتار حقیقت و صداقت پر مبنی ہو، اور وہ خدا کی زمین میں فخر و غرور سے نہیں بلکہ عجز و انکسار سے چلے اور خلق خدا کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ جس وقت ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں بیان فرمائیں، اس وقت ایک گروہ درویشوں کا بھی میرے ساتھ وہاں موجود تھا۔ جب ہم دروازے پر آئے تو ہر شخص نے ان باتوں پر گفتگو چھیڑ دی اور طرح طرح کی تعویلیں کرنے لگے۔ ایک گروہ تو جہالت کے باعث یہ سمجھ بیٹھا کہ محض گودڑی کے چیتھڑے درست کرنا اور مستی میں آ کر ناچنا ہی روح فقر ہے، اور انہوں نے یہی عمل شروع کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان تھا کہ میں طریقت کو خوب سمجھتا ہوں، چونکہ میرا دل شیخ کے کلام کی حقیقت و غایت کو پا چکا تھا، لہٰذا میں نے ان کی گفتگو میں الجھنا مناسب نہ سمجھا اور ان سے کہا، آؤ ہم شیخ کے کلام کی تشریح کریں۔ ہر ایک نے اپنا اپنا خیال بیان کیا۔ جب میری نوبت آئی تو میں نے کہا، گودڑی درست تو وہ ہے جو فقر کے لیے تیار کی جائے، نہ کہ زینت کے لیے۔ جب گودڑی فقر کی خاطر رہے گا تو گویا اس کو درست و مناسب طریق پر نہ لے گا، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں درست اور قابل قبول ہوگی، اور عمل درست وہ ہوتا ہے جو موافق حال ہو اور اس میں کسی قسم کا تکلف اور تصنع ہرگز نہ برتا جائے۔ زمین پر اپنی رفتار کو ٹھیک رکھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس میں غرور اور رعونت بالکل نہ ہو، بلکہ مشاہدات ذات حق اور معرفت الہی کی بنا پر اس میں وجد و سرور کی کیفیت پائی جائے، نہ کہ محض رقص و پاکوبی کی جائے، جو اہل ظاہر اور پیشہ ور لوگوں کا خاصہ ہے۔ بعضوں نے یہ تشریح سن کر شیخ کی خدمت میں پہنچائی تو شیخ نے فرمایا، اصاب علی خیرہ اللہ، یعنی علی نے میرا حقیقی مفہوم و مدعا پا لیا، اور جو کچھ کہا درست کہا، خدا اسے برکت عطا فرمائے۔ بس اس گروہ کے حق پوش ہونے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقی فقر اللہ تعالی سے منسوب ہو جائے اور انہیں اس فقر کے آداب ملحوظ خاطر رہیں۔ صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گودڑی پہنتے تھے اور اس کے عملی تقاضے بجا لاتے تھے، مانی کہ اللہ تعالی نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، اور مشائخ رحمہم اللہ میں سے ایک شخص فرماتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، آپ ادنا گودڑی پہنے ہوئے تھے اور گودڑی کے ہر چیتھڑے سے نور چمکارے مار رہا تھا۔ میں نے کہا، اے مسیح علیہ السلام، آپ کے کپڑے میں یہ تجلیات ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے اس اضطراب و بے قراری کی تجلیات ہیں جو مجھے بوجائے ضرورت چیتھڑے لگانے میں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری ہر اس دلی تکلیف کو جو چیتھڑے لگانے کے وقت لاحق ہوا کرتی تھی نور بنا دیا ہے، جو اب میرے قلب و روح کے لیے باعث سرور ہے، اور میں نے ماورا ہر میں ایک پیر اہل سلامت کو دیکھا کہ وہ کوئی ایسی چیز تو نہ کھاتے اور نہ ہی پہنتے تھے جو لوگوں کے کام آنے والی ہو اور وہ اس کو استعمال میں لاتے ہوں۔ ان کی خوراک وہ چیزیں تھیں جنہیں لوگ فضول سمجھ کر پھینک دیتے تھے، مثلا باسی ساگ کے پتے، تلخ کدو، خراب گاجریں اور ایسی ہی اور چیزیں جنہیں لوگ ناپسند جان کر پھینک دیتے تھے، وہ انہیں اٹھا کر کھا لیتے تھے، اور پھر راستے میں گرے پڑے چیتھڑے اٹھا کر انہیں پاک و صاف کر کے اپنے لیے گودڑی بنا لیتے۔ اسی طرح متاخرین بزرگان طریقت میں سے ایک پیر تھے جن کی حالت باطنی بہت اچھی، عادات نیک تھیں اور ارباب معانی میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے لباس اور ٹوپی میں بے تکلف چیتھڑے لگا رکھے تھے اور ظاہر سے زیادہ تزکیہ باطن کو اہم سمجھتے تھے۔
میرے شیخ و مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے 51 سال تک ایک ہی جبہ رکھا جس پر وہ بلا تکلف چیتھڑے لگا لیا کرتے تھے، اور میں نے عراقیوں کی حکایت میں دیکھا کہ 2 درویش تھے، ایک صاحب مشاہدہ اور دوسرا صاحب مجاہدہ۔ صاحب مشاہدہ تو اپنی تمام عمر میں انہی چیتھڑوں سے لباس پہنتا جو سما کی حالت میں بوقت وجد درویشوں کے لباس سے علیحدہ ہوتا، اور صاحب مجاہدہ ان چیتھڑوں کو جمع کر کے لباس بنایا کرتا جو بوقت استغفار درویش اتار دیتے تھے، اور ان کا ظاہر ان کے باطن کے عین مطابق ہوتا، اور یہی ہے حال کا نگاہ رکھنا۔ اور شیخ محمد بن حنیف نے 20 سال تک ایک سخت ٹاٹ پہنا اور ہر سال میں 4 چلے کھینچے، اور ہر جگہ میں حقائق کے علوم کی باریکیوں پر ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ اور انہی کے زمانے میں ایک عالم محمد بن زکریا پارس میں رہتا تھا جس نے کبھی گودڑی نہیں پہنی تھی۔ شیخ محمد حنیف سے لوگوں نے پوچھا کہ گودڑی پہننے کی شرط کیا ہے اور گودڑی پہننا کس کو واجب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گودڑی کی شرط وہی ہے جو محمد بن زکریا سفید پیراہن میں ملبوس ہو کر بجا لا رہے تھے، اور فقر کی صفات محض گودڑی ہی سے وابستہ نہیں ہیں۔ فصل دوسری، گودڑی فقر کا لازمہ نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آداب فقر کی بجا آوری کے لیے گودڑی لازمی شے نہیں ہے۔ جو لوگ اس وقت پشم کا لباس کم پہنتے ہیں اس کی 2 وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ 4 پائے اکثر گندی جگہوں پر بیٹھتے ہیں لہٰذا ان کی پشم بھی خراب و ناپاک ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پشم کا لباس پہننا بدعتیوں نے اختیار کر لیا ہے، اور بدعتیوں کی مخالفت سے اگرچہ سنت کی مخالفت لازم آئے پھر بھی ان کی مخالفت بہتر ہے، لیکن اس کے لینے میں انہوں نے تکلف کے لیے روا رکھا ہے کہ ان کا مرتبہ مخلوقات میں بڑا ہو۔ انہوں نے گودڑی تو پہن لی لیکن خلاف شریعت کام ان سے ظہور میں آئے۔ ایک دفعہ ایک شیخ دوسرے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جو گودڑی پہن رکھی تھی اس پر چوڑے خطوط کھینچے ہوئے تھے۔ اس شخص نے اس کو اپنی مجلس سے علیحدہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی تکلف ان کی روحانی کیفیات پر شاک گزرا، بالکل اسی طرح جیسے ایک خراب شعر ایک صاحب ذوق طبیعت پر گراں ثابت ہوتا ہے، اور پھر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو لباس کے ہونے یا نہ ہونے میں تکلف سے کام نہیں لیتا، جیسا ملا ویسا ہی پہن لیا۔ اگر ایک وقت میں ان کو قبا ملی تو وہی پہن لی، اور اگر گودڑی ملی تو وہی پہن لی، اور اگر لباس نہ بھی ملا تو ننگے ہی رہ کر بسر اوقات کر لی۔ اور میں جو علی بن عثمان جلابی ہوں اسی طریقے کو پسند خاطر رکھتا ہوں اور لباس کے موضوع کو چندہ اہمیت نہیں دیتا۔ میں نے اپنے سفروں میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ بزرگوں کی حکایت میں ہے کہ جب احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آئے تو قبا پہنے ہوئے تھے، اور جب شاہ بن شجاع ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آئے تو وہ بھی قبا پوش تھے، اور ان بزرگوں کا لباس کے معاملے میں کوئی معین طریقہ نہ تھا۔ بعض اوقات وہ گودڑی پہن لیتے تھے، بعض اوقات پشم کا لباس، بعض اوقات عمدہ قبا، اور بعض اوقات پیراہن سفید میں ملبوس رہتے تھے۔ الغرض جیسا لباس مل جاتا ویسا ہی پہن لیا کرتے تھے، اور یہ معمول اس حکمت کی بنا پر تھا کہ آدمی کا نفس عادت پکڑنے والا ہے، اور عادت ہی کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز اس کی
کی عادت میں جڑ پکڑ جاتی ہے تو وہ بذات خود ایک دوسری طبیعت بن جاتی ہے، اور جب وہ طبیعت بن جاتی ہے تو لازمی طور پر بندے اور خدا کے درمیان حجاب بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الصیام صوم اخی داود علیہ السلام، یعنی تمام روزوں سے بہتر روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا ہے۔ اصحاب نے عرض کی کہ اس کا کیا سبب؟ فرمایا کہ وہ ایک روزہ تو رکھتے تھے، ایک روزہ تو رکھتے تھے اور ایک نہیں رکھتے تھے، یعنی ناغہ کرتے تھے تاکہ نفس کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی عادت نہ ہو جائے۔ اور اس معنی میں ابو حامد دوستان مروزی بہت اچھے ثابت ہوئے کہ آپ کے مرید آپ کو جو بھی کپڑا پہنا دیتے آپ پہن لیتے، اور جب کبھی ان کو ضرورت ہوتی تو اتار کر بھی لے جاتے، مگر آپ نہ تو پہنانے والوں پر اعتراض کرتے کہ مجھے کیوں پہنا رہے ہو، اور نہ ہی اتارنے والوں سے پوچھتے کہ تم کیوں اتار رہے ہو۔ اور ہمارے زمانے میں بھی ایک پیر بزرگ غزنی شہر میں موجود ہیں جن کا لقب موید ہے۔ آپ بھی جس اختیار کرنے میں کوئی تمیز نہیں رکھتے، اور حاصل کلام یہ ہے کہ اس مرتبہ اور درجے میں رہنا بہت اچھا ہے، اور بہت سے اصحاب لباس نیلگوں پہنتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اصحاب سفر کثرت سے کرتے ہیں اور لباس نیلگوں جلد میلا نہیں ہوتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایسا لباس طبیعت میں کبر و غرور اور نخوت کا مادہ پیدا نہیں ہونے دیتا، اور اپنے خالق و پروردگار سے بھی غافل نہیں ہونے دیتا۔ اور اس تمام بحث کی اصل روح تو یہ ہے کہ جو کلام اللہ میں مذکور ہے، یعنی وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یعنی تقوی اور راست بازی کا لباس انسان کے لیے سب سے بہتر لباس ہے۔ اس معنی میں مرتعش رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بغداد کے محلوں میں سے ایک محلے میں میرا گزر ہوا اور مجھے پیاس شدت کی لگ رہی تھی۔ میں نے ایک دروازے پر کھڑے ہو کر پانی مانگا، اندر سے ایک عورت پانی کا پیالہ لائی اور میں نے اس کو پیا۔ ناگاہ میری نگاہ اس عورت کے چہرے پر پڑی اور میرے ہوش و حواس رخصت ہوئے۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور مجھ پر اضطرار طاری تھا، حتیٰ کہ اس گھر کا مالک آیا۔ میں نے کہا کہ میں تو اس جگہ پانی پینے کے لیے آیا تھا، لیکن میرا دل اس عورت پر فریفتہ ہو گیا ہے۔ اس شخص نے کہا وہ میری لڑکی ہے اور میں اس کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ مرتعش رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل کی مراد حاصل کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور اس کے ساتھ عقد بندھوا لیا۔ اس گھر کا مالک دولت مند تھا، اس نے حضرت کو حمام میں بھیجا تاکہ نہا کر عمدہ لباس پہن لیں، اور وہ گودڑی اس نے اتار چھوڑی۔ جب رات ہوئی تو حضرت مرتعش رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ اپنے اوراد بجا لائیں اور ذکر الہی میں مشغول ہوں، مگر کیفیات اس طرح وارد ہوئیں کہ فوراً پکار اٹھے، ہاتو مرقعتی، یعنی میری گودڑی لاؤ۔ گھر والوں نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا مجھے پوشیدہ آواز آئی ہے کہ اگر تو دوسری دفعہ نظر کرے گا تو ہم تیرے باطن سے آشنائی کا لباس کھینچ لیں گے۔ اس واقعے سے ثابت ہے کہ جس لباس کے اوڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اس کے تعلق ہی سے پہنا جائے تو ہمیشہ اس کا التزام کرنا اور اس کے تقاضے بجا لانا واجب ہو جاتا ہے۔ بس تو اس کے حقوق کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے تو گزار، ورنہ وہ لباس چھوڑ دے اور جہاں تک ہو اپنے دین کی نگہبانی کر، کیونکہ خدا کے دوستوں کے لباس میں کسی طرح کی خیانت کرنا جائز نہیں، اور جھوٹا ولی بننے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا حرام ہے۔ اور گودڑی یا تو وہ لوگ پہنتے ہیں جو دنیا ترک کر چکے ہوں اور گوشہ گیری اختیار کر لی ہو، یا پھر وہ لوگ اسے پہنتے ہیں جو اولیاء اللہ اور خدا کے عاشق ہیں۔ مشائخ طریقت کا دستور ہے کہ جب کوئی
طالب عقبہ ارادت مند ان کا حلقہ بگوش ہو تو وہ اسے خاص طور پر تاکید کرتے ہیں کہ تو حقوق اللہ پوری پابندی سے ادا کر، بعد ازاں حقوق العباد کی حفاظت کر اور مستحق مخلوقات کی خدمت پورے اخلاص سے کرتا رہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اس صورت میں بجا لا سکتا ہے کہ وہ توحید کے لغوی معنوی تقاضے سمجھے اور نفس کی اغراض کو خواہ وہ دنیا سے تعلق رکھتی ہوں یا عاقبت سے بالکل فراموش کر کے ذات حق میں محو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و پرستش کرتا ہے، خدا کی نہیں کرتا۔ انسان سکون قلب کی حفاظت اس وقت کر سکتا ہے جب اس کے خیالات و رجحانات اللہ تعالیٰ کی ذات پر مجتمع ہوں اور اپنے دل کو تمام موضوعات غفلت و معصیت سے محفوظ رکھے، اور نہ خیالات کو غیر اللہ میں الجھائے رکھنا تو صریحاً شرک ہے۔ گودڑی اوڑھنے والے مریدوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستقیم الحال ہوں اور طریقت کے تمام نشیب و فرائض سے واقفیت تامہ رکھتا ہو، اور ساتھ ہی ذات و صفات خداوندی کا پورا رازدار ہو۔ اگر شیخ طریقت کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرید ان صفات کا حامل نہیں ہے اور طریقت کے تقاضے بجا نہیں لا سکتا تو وہ اس کو اپنی ارادت مندی میں نہ لے، اور اگر سمجھے کہ اس حال پر قائم رہے گا تو پیروی کی اجازت دے اور اس کی روحانی تربیت کرے، اور اس طریقت کے تمام مشائخ دلوں کہ طبیب بیمار کی بیماری سے جاہل و بے خبر ہوگا تو بیمار کو اپنی لا علمی کے باعث زیادہ پریشان و مضطرب کرے گا، اس لیے کہ وہ مرید کی روحانی پیروی اور تربیت سے بے خبر ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، یعنی ایک شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے جیسا کہ ایک نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ پس انبیاء علیہم السلام جو مخلوق خدا کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں تو وہ بصیرت تامہ کی بنا پر ایسا کرتے ہیں، اور امت کو ایسی غذائے روحانی دیتے ہیں جس سے دعوت و تبلیغ کا مقصد پورا ہو جائے۔ اور گودڑی پہننے کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ شخص نے تمام زندگی احکام الہی کی تعمیل اور اس کے فرمودات کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دی، اور خواہشات نفسانی کی پیروی سے کنارہ کش ہوا۔ جب مرید اس منصب و منہی پر پہنچے تو پھر پیر و مرشد اس کو خلعت سے آراستہ کرے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی کما حقہ کوشش کرے۔ گودڑی کے متعلق صوفیہ نے بہت سے نکات بیان کیے ہیں، اور شیخ ابو معمر اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک کتاب تیار کی ہے، لیکن عوام منسوقہ نے اس کے متعلق بہت غلو سے کام لیا ہے۔ بہرکیف اس کتاب کے لکھنے سے ہماری مراد ان کلاموں کا نقل کرنا نہیں بلکہ پیچیدہ مسائل کو روشن و واضح کرنا ہے، اور مرقعہ یعنی گودڑی کے متعلق جس قدر بھی نکات بیان کیے گئے ہیں ان میں یہ توجیہ یعنی گودڑی کے متعلق جس قدر بھی نکات بیان کیے گئے ہیں ان میں یہ توجیہ سب سے بہتر ہے کہ اس کا گریبان تو صبر و رضا کا ہو، اور اس کی دونوں آستینیں خوف اور امید کی ہوں، اور اس کی طریزیں قبض یعنی حجاب اور بست یعنی کشف سے ہوں، اور اس کی کمر مجاہدہ نفس سے ہو، اور اس کا سجاف عقل و یقین کا ہو، اور اس سے بھی زیادہ اچھا مطلب یہ ہے کہ اس کا مرقعہ گریبان عشق و محبت کی قبا سے ہے، اور اس کی آستینوں سے مراد اپنے نفس کی حفاظت اور دل کی پاکیزگی ہے، اور اس کی طریزیں فقر اور رضائے باطن سے تیار ہوئی ہیں، اور اس کی کمر مشاہدہ ذات میں محو رہنے سے بنی ہے۔ کرسی خدا کے حضور ذکر و فکر میں اطمینان پانے سے اور سجاف اور سنجاف وصل کے مقام میں قرار پانے سے مراد ہے،
اور جب باطن کے واسطے ایسی گودڑی تیرے لیے تیار ہوئی تو ظاہر کے واسطے بھی ضرور چاہیے، اور میں نے اس بارے میں ایک کتاب بنام اسرار الخلق والمونات تحریر کی ہے۔ مرید کے پاس اس نسخے کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی مرید مرقعہ کو اپنے جذب و مستی اور قہر و غلبہ میں ہونے کے لیے مرقعہ یعنی گودڑی پہننا طریقت کے آداب و لازم کے تحت واجب و ضروری نہیں، وہ اسے پہنے بغیر صاحب طریقت اور صوفی ہو سکتا ہے، اور اس کے باطن میں اس ظاہری شے کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خلل نہیں پڑتا۔ پس مرقعہ یعنی گودڑی ایک نہایت جامع لباس ہے اور طریقت فقر اور صفت کے تمام مقاموں کو شامل ہے، اور ان سب سے باہر آنا ان سب سے کنارہ کش ہونے کے مترادف ہے۔ اور ہر چند یہ جگہ اس مسئلے کے بیان کی نہیں، تاہم میں نے اس قدر تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ نکتہ فراموش نہ ہو جائے، اور انشاءاللہ کسی اور جگہ اس حکم کی تفصیل بیان کروں گا۔ نیز مشائخ طریقت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ گودڑی کا پہنانے والا بذات خود طریقت میں اس قدر کامل پختہ ہو کہ جب کسی بیگانہ کو محبت و شفقت کی نظر سے دیکھے تو وہ آشنا ہو جائے، اور جب وہ کپڑے کسی فاسق و فاجر اور گناہگار شخص کو پہنا دے تو وہ اولیاء اللہ سے ہو جائے۔ ایک دفعہ میں اپنے شیخ کے ساتھ آذربائیجان کے ملک میں سفر کر رہا تھا۔ میں نے چند گودڑی پوشوں کو ایک زمیندار کے کھلیان پر گودڑی بچھائے ہوئے دیکھا۔ اس کاشتکار نے ان کی گودڑی کے دامن میں کچھ غلہ ڈال دیا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف توجہ دی اور یہ آیت شریفہ پڑھی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا اور ان کو اس سوداگری نے نفع نہ دیا اور وہ راست کو نہ پا سکے۔ میں نے عرض کیا، یا شیخ، یہ لوگ ایسے برگزیدہ لباس کی کس قدر توہین کر رہے ہیں اور خلق خدا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ شیخ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیروؤں کو محض مرید بڑھانے کی حرص لاحق ہے اور ان تزکیہ روح اور آداب فقر کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ یہی یہ ہے کہ مرید بھی دنیاوی اغراض کی حرص میں خرقہ درویشی کی توہین کر رہے ہیں۔ اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک یہودی کو باب الطلق میں دیکھا جو نہایت خوبصورت تھا۔ میں نے عرض کیا کہ پروردگار، اس کو میری طرف متوجہ فرما، کیونکہ تو نے اس کو نہایت خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہودی میرے پاس آیا اور کہا، اے شیخ، مجھے کلمہ شہادت کی تلقین کرو۔ پس وہ مسلمان ہو گیا۔ میں نے اپنے باطنی تاثرات اس پر وار کیے اور اسے شریعت اسلامیہ کا ایسا عشق لاحق ہوا کہ وہ اولیاء اللہ میں سے ایک ولی ہوا۔ اور شیخ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ گودڑی پہننا کس پر واجب ہے؟ آپ نے فرمایا، جو شخص خداوند کریم کی مملکت کا ایسا رازدار و آشنا ہو کہ جہاں میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم جاری ہوتا ہے وہ اس سے پوری طرح باخبر ہو۔ پس مرقعہ یعنی گودڑی صلحہ کا طریقہ اور متصوفہ فقراء اور نیکیوں کی علامت ہے، اور اگر کوئی شخص اولیاء اللہ، فقر اور صلحہ کے اس لباس کو محض دنیاوی اغراض و مفادات کے حصول کا ذریعہ بنائے اور خلق اللہ کو اس کے ذریعے دھوکہ دے تو وہ اپنے طریقے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ حقیقی فقراء اور صوفیہ کا اس سے کچھ تعلق نہیں، اور نہ وہ ان کے گروہ میں سے ہے۔ اس موضوع قول حق اور درست طریق پر عمل چاہنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اگر میں اس موضوع کی مزید تشریح میں مشغول ہو جاؤں تو اس کتاب کے اصل مقاصد تشنا و نامکمل رہ جائیں گے۔ اب میں فقر اور صفوت کے معنی اور ان کا فرق و امتیاز بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وباللہ التوفیق۔